بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد علی حاضر خدمت، ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع اور ایک نئے پینل کے ساتھ۔ ناظرین، ایک چیز جو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے وہ ہے میری آواز، جو کہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے، تھوڑا سا پھٹا ڈھول ہو چکا ہے آواز کا، اس کو آج آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت جو حالات و واقعات ملک کے چل رہے ہیں، جو دہشت گردی ہمارے یہاں ملک میں چل رہی ہے، ہم ویسے تو عادی ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے ایک انسان کے دماغ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کام کرنے کے لیے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کے حالات و واقعات ہوں تو ہمارا جو انسان کا دماغ ہے وہ بہت سی پرابلمز کا اندیکھے شکار ہوتا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بچے جو ہیں ڈیولپمنٹل فیز میں ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ابھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس نشو و نما میں جو یہ حالات و واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتے ہیں، دو انتہائی قابل احترام شخصیات۔ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس پروگرام میں اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے، مختلف ٹی وی چینلز میں آپ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب از اے لیڈنگ سائیکیاٹرسٹ، اور ایڈکشن کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں، بہت ریسرچ ہے، اور یہ کہ ابھی بھی دن رات نئے ریسرچ کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو انہوں نے صحیح کیا ہے اپنی خدمات کے ذریعے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے آج آئی ہیں، مس عظمیٰ جاوید صاحبہ۔ عظمیٰ جو ہیں بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور انسان کے ذہن کے حوالے سے انتہائی وسیع جو ہے ان کی اسٹڈی ہے۔ آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لاہور سے خصوصاً ہمارے اس پروگرام کے لیے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے، یہ جو ٹیررزم ہے یا بوم بلاسٹ ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا، انسان کے اوپر اس کے ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اس کو دیکھا ہے، اس سے ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ فیئرز کے ساتھ ساتھ فوبیاز ایک چیز ہوتی ہے، یعنی فیئر تو حقیقی خطرے کو کہا جاتا ہے، جس سے ہمیں واقعی خطرہ ہو، اگر اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب ہم پھر ان چیزوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ در حقیقت ڈرنے کی نہیں ہوتی، جیسے فوبیاز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ فوبیا کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فوبیا وہ غیر حقیقی خوف ہے جو کسی شخص کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جیسے کہ ایئر ٹریول فوبیا ڈیولپ ہو جانا، جیسے مارکیٹ میں جانے کا خوف پیدا ہو جانا، جیسے اسکول کالج میں جانے کا خوف پیدا ہو جانا، زندگی گزارنے کا خوف پیدا ہو جانا، یا یہ خیال آنے لگنا کہ میری زندگی اینڈ ہو جائے گی۔ پھر یہ فوبیا پہ بھی بات ختم ہوتی تو کچھ نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم بہت ڈرے ہوتے ہیں تو پھر ہم ضعیف الاعتقاد بھی ہو جاتے ہیں، سپرسٹیشنز کا شکار ہونے لگتے ہیں، بہت سارے ill founded beliefs بیچ میں ہمارے آنے لگتے ہیں، myths آنے لگتی ہیں، بہت سارے ایسے ہم وسوسوں کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ جس سے زندگی ٹھہر کے رہ جاتی ہے، جیسے کوئی کمپیوٹر سلو ہو کے چلنے لگتا ہے جب اس میں وائرس آ جاتا ہے۔ تو ٹیررزم کے آخرکار اثرات ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کو آہستہ 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 روک دیتے ہیں، اور اس سے صرف ٹیررسٹ کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اس طرح کے ایکٹس ہو رہے ہیں، کتنے جو ہماری جو نارمل پاپولیشن ہے اس کو سائیکیٹرک ایلنسز بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیے، جب بھی خوف زیادہ ہوگا، ٹینشن زیادہ ہوگی، تو نہ صرف سائیکیٹرک ایلنسز بڑھیں گی بلکہ ڈائبٹیز جیسے امراض یا بلڈ پریشر، کینسر اور اس طرح کے امراض بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جو پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ جینیٹکس ہوتے ہیں اپنی نیچر میں، لیکن سطح پہ ان کو لانے کے لیے ٹینشن، سٹریس، خاص طور پر پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جو ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جو پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، معاشرے میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ جن کے پہلے سے ڈائبٹیز تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر پہ میں تفصیلی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں عظمیٰ کی طرف۔ عظمیٰ، تھینک یو سو مچ کہ اسلام آباد سے آج آپ آئی ہیں۔ عظمیٰ، یہ بتائیے، بچوں کے حوالے سے میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت ہی ابھی ان کی ڈیولپمنٹل فیز ہے، ان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو حالات و واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہیں، پیرنٹل گائیڈنس تو ہوتا نہیں ہے،
وہ بم بلاسٹ کے سین بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے, پاؤں ٹوٹا پڑا ہوا ہے, لمس ادھر ادھر پھیلے ہوئے, وہ سب دکھا رہے ہیں, بلڈ بھی دکھا رہے ہیں, سب کچھ. بچوں کے دماغ پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر شہزاد, جس طرح بڑے ان تمام ٹرامیٹک ڈس آرڈر سے متعارف ہوتے ہیں اور اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, بالکل سیم بچے بھی اسی طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. بچوں کے بارے میں عام طور پہ یہ پرسیپشن لیا جاتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کھیلنے کودنے لگ گیا ہے تو دین ہی از فائن, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی جو بچے ہیں وہ انٹینس ایموشنز کو ویوز کی صورت میں فیل کرتے ہیں. ابھی جیسے وہ رو رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیلنا شروع کر دیں گے, لیکن اس سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ان افیکٹڈ اس چیز سے ہے, وہ بھی اسی طریقے سے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور بچے عام طور پہ شارٹ ٹرم افیکٹس ان کے اوپر ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم کیا ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ٹرم افیکٹ جیسے باڈی کمپلینٹس ہونا شروع ہو جانا, فوری طور پہ ڈر لگنا شروع ہو جانا, اسکول کو اوائڈ کرنا شروع کرنا, اسٹڈی میں ڈسٹربنس کا آنا شروع ہو جانا, ڈائریا ہو جانا جو کہ فزیکل کمپلینٹس کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ ہیڈکس کا پرابلم ہونا شروع ہو جانا, یہ فوری طور پہ پیدا ہونے والے اثرات ہیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی بچے پہ کوئی فوری طور پہ آپ کو اثرات نظر نہیں آتے, لیکن اگر وہ ٹیلی ویژن کو مسلسل واچ کرتا ہے اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں یا ان کی غیر موجودگی میں, تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی انڈائریکٹ افیکٹ ہی ہے اس سے, جس کے لانگ ٹرم اثرات اور شارٹ ٹرم اثرات ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ہوں گے. اچھا, کسی اچھی کاؤنسلر کے پاس جائیے, سائیکالوجسٹ کے پاس اور ایک ڈائبٹالوجسٹ کے پاس, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ پرابلم سالو ہو جائے گی. پیرنٹس جو ہیں اس وقت جن کے بچے ہیں سب کے, کیا کریں؟ حالات واقعات تو وہ چینج نہیں کر سکتے, لیکن کس طرح سے اپنے بچوں کی کو پروٹیکٹ کریں, یا اگر کیا کیا پرابلمز ہیں ان سائیکلوجیکل تو اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ اس کے لیے پیرنٹس کو سیف کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. سیف کمیونیکیشن میں 4 چیزیں آتی ہیں, جیسے سرچ. ایسے سرچ ہے کہ پیرنٹس سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں کہ اس اسٹریسفل انوائرمنٹ کے اندر ان کے بچوں کے اندر کیا سمٹمز نظر آ رہی ہیں. کیا وہ اسٹڈی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے, یا گھر میں اس نے کھیلنا کودنا بند کر دیا ہے, یا وہ چپ رہنا شروع ہو گیا ہے, یا وہ اچانک اسکریم کرنا اس نے شروع کر دیا ہے, یا بچپن کی پرانی چیزیں جیسے بیڈ ویٹنگ کرنا یا تھم سکنگ کرنا, اس طرح کے بیہیویئر اس کے دوبارہ سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سو آپ کو پرٹیکولرلی سمٹمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے بچے میں کیا چیزیں آ رہی ہیں جو کہ بیسیکلی اسی اسٹریس جو ٹراما کی وجہ سے ہے اس سے متعلقہ ہیں. دوسرا ہے اے سے مراد ہے ایکٹ آؤٹ کرنا. ایکٹ آؤٹ سے مراد ہے کہ آپ اپنے بچے کے ان مسائل کو پھر حل کرنے کی طرف بھی جانا شروع کریں, جس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیف بات چیت اس سے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے موسٹلی لوگ لیکچر دینے کی طرف جاتے ہیں یا ان پرانی چیزوں کے واپس آنے پہ اسکالڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں, تو اس کے بجائے اسے کوئی حل دینے کی ضرورت ہے. جیسے بچوں کو یہ ٹرسٹ لیول ان کا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بھی جو ڈسٹرکشن چل رہی ہے یا پاکستان میں جو ڈسٹرکشن چل رہی ہے اس کا جلدی ہی کوئی حل ممکن ہوگا اور دنیا دوبارہ سے ایک رہنے کے لیے سیف پلیس بن جائے گی. ویری گڈ. ایک اور چیز جو پیرنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا پہ بچوں کا ٹرسٹ لوز ہو رہا ہے اور انہیں وہ رہنے والی جگہ نہیں لگ رہی, تو پیرنٹس کو اپنے اوپر پھر زیادہ ٹرسٹ بچوں کا ڈیولپ کر لینے کی ضرورت ہے, جس کے لیے پیرنٹس تھوڑا زیادہ افیکشنیٹ بچوں کے ساتھ ہوں. جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ایکٹیویٹی میں ٹائم کو اسپینڈ کرنا شروع کریں. اس کے علاوہ تمام ہی پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ نیوز چینلز زیادہ واچ نہ کرنے دیں, اور اگر وہ واچ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ موجود رہیں, اکیلے انہیں واچ نہ کرنے دیں. اور جیسے 3 سال کے بعد بچوں کو زیادہ پرابلم آنا شروع کرتی ہیں اور بچے فینٹیسی میں اور ریالٹی میں کوئی ڈفرینس کریٹ نہیں کر سکتے, یا 7 سال کے بعد جو بچے ہیں وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی طرف نہیں جا سکتے. اصل میں ایک اشارہ آ گیا, پروگرام ختم ہونے کا, ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اگر کوئی ایسا مسائب ہو گیا تو نیوز چینل ان کے سامنے مت دیکھیں نہیں, ان کے ساتھ بات چیت ضرور کریں, کیونکہ وہ نیوز چینل کے علاوہ بھی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اسکولز کے تھرو. ٹیچر اسکول میں بات چیت کرتے ہیں, ان کے جو اسکول میٹس ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں. سو انہیں میکسیمم انفارمیشن سیف ٹون میں پہنچائیں, مطلب ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا, جس میں اسکیئر ہونے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, وقت کچھ کم ہے تو میں مختصر بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا گو سسٹم ہے, جو سٹریس سے متعلقہ ہے, جو پٹھوں اور ہڈیوں سے متعلقہ ہے, اس کو چھوڑ کے نو سسٹم یعنی ذہانت کا, یعنی KNOW نو سسٹم سے کام لیں. ہر چیز کو ذہانت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنا آج کل بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنا ہم اپنے گو سسٹم کی طرف رجحان رکھیں گے, سٹریس آئے گی, ضعف الاعتقادی آئے گی اور زندگی مفلوج ہوگی. تو زندگی کو چلتا رکھنا
یہ ٹیررزم کو شکست دینے کا ایک بہترین طریقہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت، عظمیٰ جاوید صاحبہ، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. امید ہے کہ ہماری قوم آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھے گی. اینڈ لائک یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آتے جاتے رہیں تاکہ لوگوں کی ہمت اسی طرح بندھاتے رہیں. اس پروگرام سے متعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو مجھے ای میل کیجیے صحت online@indus.tv. سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.